گھر سے تعلق رکھنے والی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں اور ماں اور بہنوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ لاکھوں مخلوقات ہیں دنیا میں، خاموش نہیں بیٹھتے آپ۔ لاکھوں مخلوقات ہیں، آج تک کوئی حساب نہیں لگایا اور لگا بھی نہیں سکتا۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ مخلوقات پیدا ہونا اگر بند ہو جائے تو پھر اللہ کی یہ صفت نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑی باریک بات ہے، بڑی سادگی سے سمجھاتا ہوں۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مخلوقات اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو پھر اللہ کی یہ صفت کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا پیدا کرنے کا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جنت اتنی بڑی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر جنتیوں کو جنت میں ڈال کر جنت اتنی بڑی، اتنی جگہ باقی رہے گی، اللہ جہنم سے بھی پوچھیں گے بھر گئی، جنت سے بھی پوچھیں گے بھر گئی۔ قرآن میں ہے یہ بات، جہنم کا سوال ہے لیکن جنت کا سوال حدیثوں میں ہے۔ جنت کہے گی کہ اللہ میں بہت اور بھی باقی ہوں۔ اللہ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ سلسلہ جاری ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں اس کا۔ لیکن پوائنٹ سنیں عبد الواحد صاحب، جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام مخلوقات میں گھر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، جتنی مخلوقات کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے۔ گھر اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے۔ آپ بولیں گے حضرت چڑیوں کا، کووں کا، اسے ہماری اردو میں گھونسلہ کہتے ہیں، وہ مستقل گھر نہیں ہے، ٹیمپروری۔ اگر مستقل گھر ہوتا تو پھر اس کے بھی بروکر ہوتے، اس کا بھی کاروبار ہوتا، حکومت اس کے بھی ٹیکس لگاتی۔ لیکن انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے گھر جیسی نعمت انسان کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے، گھر راحت کی جگہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا گھر کو جا کو، کھانا کھا لے کو، پانی پی لے کو، سو کو، اٹھ کو، سیدھا مسجد کو آ جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا مسجد جا کر عبادت سے فارغ ہو کر پھر سیدھے گھر کو آ جاؤ۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، بازار تجارت کی جگہ ہے، سکون اور راحت کی جگہ گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، عبادت سے فارغ ہو کر، تجارت سے فارغ ہو کر جو آدمی گھر کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہیں۔
اور ایک بات بتاتا ہوں میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اصل میں مسلمانوں کے گھر بھی مسجد ہی ہیں۔ مسجد کسے بولتے؟ جہاں عبادت ہوتی ہے۔ مردوں کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل مسجد بنایا، عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے گھر ہی کو مسجد بنا دیا۔ بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے، تم فرض مسجد میں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو، تاکہ تمہارے گھر بھی مسجد بن جائے۔ فرض نماز کے بعد حاجی صاحب سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھنے کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، جو اللہ کا بندہ مرد فجر کی 2 رکعت سنت نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور فرض جا کر مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 3۔ فجر معلوم؟ وہ شام کے 6 بجے پڑھتے نا، وہ اتنی بچہ بھی ہنس رہا ہے۔ اللہ اسے علم و عمل سے مالا مال فرمائے، بڑا ذہین بچہ ہے وہ، تب سے میرے تمام اشارے سمجھ رہا ہے بچہ وہ۔ نمازوں کی ترتیب میں پہلی نماز کا نام ہے فجر، اس کی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے، پہلے سنت بعد میں فرض۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو اپنے گھر میں مرد پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں۔ ایک، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں، رزق میں برکت۔ آج ہمارے گھراں میں روزی روٹی کی برکت کے لیے تعویذاں کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اعمال ہی تعویذ ہیں۔ شوہر بولتا بیوی کو بزنس ہی نہیں جی، فلاں جگہ پر عامل صاحب ہی آؤ جا کر آئیں گے، یہ نہیں بولتی فجر کی سنت گھر میں پڑھو جی۔ تعویذاں سے، نیمبواں سے اگر روزی روٹی میں برکت ہوتی تو پھر نیمبو پر ایمان سب سے زیادہ ہندوؤں کا ہے، پھر ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار انور ہنہ تھا، حقیقت میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار مسلمان ہیں۔ کئی کو ساری دنیا سعودی کو تولتی سو، میزائلہ ہی سعودی کے پاس، بمہ ہی، یا سعودی میں پاپولیشن زیادہ ہے؟ نہیں، امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی سعودی کے پیچھے ایسا جاتا جیسے کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں؟ دولت ابل رہی ہے۔ جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتے ہیں گھر میں پڑھنے سے۔ دوسری، جو فجر کی 2 رکعت سنت نماز مرد گھر کے اندر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے میاں بیوی کے درمیان میں محبت زیادہ فرماتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ میرے پاس بھی بہت سارے فیصلے آتے ہیں حاجی صاحب میاں بیوی کے لڑنے کے، میں ان کو یہ چمل دیتا،
دوسرے عمل بھی دیتا، دعائیں بھی دیتا، آیات بھی دیتا، وظیفے بھی دیتا. اس کا مطلب میں عامل کی مل سمجھ کو میرے پیچھے پڑھو نہ کرے بابا. مجھے بیانہ کرنے وقت نہیں ہے، مدرسے کو جا کو پڑھانے وقت نہیں ہے. میری صبح کہیں شام کہیں کون بھی آ کر اگر بولتے ہیں تو میں ان کو قرآن اور حدیث سے وظیفے دے کر چھوڑ دیتا ہوں. بھائی اس سے زیادہ اثر کسی اور میں نہیں ہے، نہیں ہے اس سے زیادہ اثر. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 700 بیماریوں کی شفا رکھا ہے. بنگال کو گیا تھا میں، بھائی صاحب بولا میں آپ کو یہ بات ایسے ہی بیان میں نہیں، ایسے ہی بولا میں. بنگال گیا تھا ایک مرتبہ، 1.5 گھنٹہ فلائٹ اچانک لیٹ ہو گئی اور اے سی میں بیٹھے تو مجھے ذرا سیلنٹ رکھو بھی، پورے فون سیلنٹ کرو. ایک مرتبہ اگر بچ گیا پھر اس کے بعد فوراً عقل مندی اور اخلاق یہ ہے کہ سیلنٹ موڈ پہ ڈال دینا، کیونکہ کرنے والے کو معلوم نہیں نا کہ کہاں بیٹھے ہیں. تو 1.5 گھنٹہ حاجی صاحب فلائٹ لیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کا سفر، 2.5 گھنٹے کا سفر. یہ زیادہ وقت اے سی میں گزرتا ہے تو سر میں بڑا درد ہوتا ہے. مجھے آپ لوگ طاقتور لوگ ہیں، تو پھر میں ایئرپورٹ میں اترنے کے بعد کار میں بیٹھا تو ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایک سر کے درد کی دوا اور چائے ہونا. ایک ہوٹل کے پاس کھڑا ہے تو ہوٹل ایسا تھا، چاہ سے توبہ کرنے کے لیے ارادہ ہوا. بولا نہیں چلو بھائی درد سنبھال لیتا ہوں، کیونکہ اسلام پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. میری مائیں اور بہنیں آپ سے گزارش ہے کہ گھروں کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ پاک رکھیں. رات کے جھوٹے برتن، جس گھر میں صبح تک جھوٹے رہتے ہیں اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ اولیاء کا تجربہ ہے. کچے برتن جھوٹے اگر ہو گئے تو دھونا آسان ہے، ایک مرتبہ پانی میں بھرا تو پاک ہو جاتے ہیں. بعض اولیاء نے فرمایا جھوٹے برتن پوری رات شیاطین استعمال کرتے ہیں. شیطان غلیظ ہے، غلیظی پسند کرتا ہے وہ. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اس موضوع پر بہت کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ہوٹل پسند نہیں آئی تو میں نے کہا کہ چلو جائیں گے. تو ایک تقریباً 70-80 کلومیٹر کا سفر تھا. جانے کے بعد مدرسہ پہنچے، سورہ فاتحہ پر بات کر رہا ہوں. مدرسہ پہنچتے ہی کھانے کا انتظام ہوا تو کھانا رکھے، کھا لیا. محتمم صاحب سے کہا کہ مجھے بہت سر میں درد ہے، ایک اگر کوئی سر کے درد کی دوا ہو تو انتظام کر دے. بنگال کلکتہ سے بھی 80 کلومیٹر دور، بہت چھوٹا قریہ، مدرسے بڑے اچھے چلتے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بے فکر رہیے، میں ایک ایسی دوا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا درد ختم ہو جائے گا، مزے کی نیند بھی آ جائے گی. اس کے بعد چھوٹے سے ایک گلاس میں پانی لا کر دیے، مولانا یہ پی لیجئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہومیوپیتھک دوا ہوگی، لیکوڈ ہوگی، میں دوا سمجھ کر پیتا. سادہ سیدھا پانی ہے. دوا ہے یہ؟ نہیں مولانا پانی ہے، پی لیجئے. پانی ہی کا مزہ تھا. تو میں نے پوچھا کہ ان کو زمزم ہے؟ نہیں زمزم نہیں ہے حضرت. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پی کر ایک 6-7 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، ایک 10-15 سیکنڈ گزرو، ایسا سر کا درد ختم ہوا گویا کہ آیا ہی نہیں. بڑا تعجب ہوا مجھے. میں نے مولانا سے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو آپ نے مجھے دیا؟ زمزم بھی نہیں، دوا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا
یہ سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا پانی ہے جو ہمارے گھر میں 20 سال سے ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کسی بزرگ کا نام لیا، ان کے مریدین میں سے ہیں، خلفاء میں سے، ان کے شیخ نے وظیفہ بتایا، جس باٹل کے پانی میں 7 مرتبہ آج سورہ فاتحہ پڑھ دے، پھر اسے ضرورت کے بقدر استعمال کرے، پورا نہیں، کچھ تو پانی بچائے، پھر دوسرے دن پھر پانی ڈال کر پھر 7 مرتبہ پڑھے، روز اس پانی پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے جائے، پانی استعمال کر کے پانی ملاتا جائے، اور پانی جتنا پرانا ہو جائے گا اس پانی میں اتنی شفا آ جائے گی۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا، مقدر میں موت نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر بیمار۔ ہمارے گھر میں تو حضرت ہم نے کبھی کوئی دوا ہی دیکھی نہیں، ہمارے گھر میں تو دوا بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو پیٹ کا درد ہو، دانت کا درد ہو، سر کا درد ہو، پیر میں درد ہو، بخار ہو، تو ہم اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور مجھے تعجب بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی کے فرمان سے زیادہ یقین کس پر ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ 70 بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، ہمارے مسائل کا حل حدیث میں ہے، ہمارے مسائل کا حل دعاؤں میں ہے، ذکر میں ہے، درود میں ہے۔ تو میاں بیوی کے جھگڑے بھی اگر میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، مرد کو کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھنا۔ کچھ لوگ عمل کیے تو نتیجے اچھے نکلے، عمل نہیں کرے تو نتیجے نکلتے نہیں۔ خالی دیگچی چولہے میں رکھ ڈالے تو بریانی بنتی نہیں، مسالے ضرورتیں بھی ڈالنا۔ جو عمل کیے ان کی زندگی میں انقلاب آیا، قسم اللہ کی۔ اور آپ تو میرے پرانے دوست ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو بھول گیا۔ بچپن کے دوست ہم لگا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت دور تک پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ پہلے داڑھی بہت کم تھی، اب بہت بڑی داڑھی آ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ مجھے گھور کر اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ مزمل پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ اللہ ہمارے بچپن کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ مجھے سچ کہتا ہوں کہ میرے اپنے بچپن کے ساتھیاں مل گئے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کھوئی ہوئی دولت ملی مجھے۔ عمل کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، عمل چھوڑنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے، تو گھر کی فضیلت یہ ہے۔ پہلی فضیلت کیا؟ روزی روٹی میں برکت۔ دوسری فضیلت کیا؟ میاں بیوی میں محبت۔ حاجی صاحب تیسری فضیلت سنیں گے تو آپ لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے۔ عمل کتنا چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ہے۔ تھانوی فرماتے ہیں جو فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آتی ہے۔ فجر کی سنت کو گھر سے جوڑ کر بیان ہو رہی ہیں فضیلتیں۔ گھر معمولی جگہ نہیں ہے، حیا کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر، شرم کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جگہ کا نام ہے گھر، آرام کی جگہ کا نام ہے گھر، سکون کی جگہ کا نام ہے گھر۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ایمان ہو، اسلام ہو، اخلاق ہو، تمیز ہو، تہذیب ہو، شرم ہو، حیا ہو، وہ جھوپڑیاں ہیں تو میں اسے گھر بھی نہیں کہتا، جنت کے ٹکڑے کہتا ہوں۔ ورنہ کروڑوں روپے کے گھر ہو لیکن ادب، اخلاق، تمیز، تہذیب، شرم، حیا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر میرے دوستو اسے گھر نہیں کہتے بلکہ جہنم کے ٹکڑے کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ در و دیوار سے بھائی صاحب
جملے پر دعا فرما دے. در و دیوار سے گھر بنتے ہیں، ادب اخلاق سے گھر سنورتے ہیں. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، گھر سنبھالنے کے لیے مرد اکثر گھر سے باہر رہتا ہے. ایک جملہ بولا تو تمہیں ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی بول دیتا ہوں. یہ تیز گالیاں سن لی، ایک دو تین گالیاں اور سن لے تو. چن کھانے گھر سے باہر نہیں رہتا، انہیں گھر ہی سنبھالنے کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے. لیکن گھر میں تمہیں رہتے ہی سو. گھروں کے خیر اور شر کا دار و مدار تمہاری زندگیوں پر ہے. تمہیں جتنے اچھے رہیں گے گھروں میں اتنا سکون رہے گا. تمہارے اندر اخلاق جتنے رہیں گے اتنا سکون رہے گا. آپس میں محبت جتنی رہے گی اتنا سکون رہے گا. اور کہتا ہوں، اور ایک بات میں پہلے ہی کہہ دیا کہ اس عنوان پر اگر میں لمبی تقریر کروں، آپ کو معلوم ہے میں ناشتے کے بغیر بیٹھا ہوں. یہ میری کرامت ہے یہ. لیکن ایک بات سنیں آپ تمام حضرات، پردے میں میری مائیں اور بہنیں سنیں. بہت سارے ہمارے گھروں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ آ گئے تو گھروں میں بڑی عزت ہوتی ہے، سسرال والے آ گئے تو پھر خامخواہ کا سر کا درد آتا ہے. وہ گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے جن گھروں میں اپنے گھر والوں کو دوسرا نمبر، سسرال والوں کو پہلا نمبر دیتے ہیں. اس گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. 99% گھروں کا یہ مزاج بنا ہے عورتوں کا. ہمارے اپنے بھانا، بھایا، ابا، امی، مامواں، چچاواں، تایاواں آ گئے تو ایک ماحول الگ، سسرال کے گھر والے آ گئے تو ایک ماحول الگ ہوتا ہے. یہ تمیز جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. شوہر بیوی کو فون کریا کرتے، کیا کر رہی جی؟ ذرہ سوئی. آپا، امی، ابا، بھیا آ رہی کہتے. تو اب بیوی بولی کہتے طبیعت میری کیسی کی ہے، اب ایسے وقت میں امی ابا تمہارے، آپا بھیا سب آ رہی کہتے. کیا کرنا جی؟ انہوں ہاتھوں بول کر بول ڈالے، میں نکو بول کر کیسا کروں؟ کیا تبھی پکاؤ؟ اچھا پکانے ہوتا نہیں، کمر میں درد ہے. اور آتا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کمر کا درد. کئی کو کہتو انہیں گھر کے کام کے واسطے بھی جھکتی نہیں، عبادت کے واسطے بھی جھکتی نہیں. جھکی نہیں تو کمر میں درد، نہیں تو کیا پہاڑ میں درد آئیں گا. میری ماں اور بہنیں مجھے معاف فرما دیں، تمہاری محنت تمہاری صحت ہے. بیوی بولی کمر میں درد ہے، کل کی دال ہے، چاول بنا ڈالتوں، آتے وقت 1-2 پاکیٹاں ویل کباب لے کر آ جاؤ. خیر تمہاری طبیعت سے بڑھتی کیا بھی نہیں، ویسا کرو بول کو بول ڈالیا. ذرے وقت کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کون؟ کھول ماں. خود اس عورت کا باوا بولیا. کھول کو دیکھے تو بیوی کا باوا، بیوی کی اماں، بیوی کی بہن، بیوی کا بھائی. ابا تمہیں بولے نہیں نا، کرے آنا وا تمہارے شوہر کو فون. آؤ بٹھا کو. کیا جی تمہیں؟ تمہارے امی ابا بولے. دیکھے تو ہمارے امی ابا کو ہی. ارے شادی کے بعد تمہارے کیا میرے کیا. اب کیا کرنا جی، کیا پکانا جی؟ دال ہے، چاول بنا ڈالو، 2 ویل کباب کے پاکیٹا لے کے جاتا. تمہارے کا تو الگ، ہمارے کا تو الگ. ایسے گھروں میں برکت نہیں آتی، فرشتے نہیں آتے. گھروں کو اخلاق سے سجاؤ، گھروں کو پیار سے سجاؤ، گھروں کو محبت سے سجاؤ.
دلوں کو صاف رکھو، گھر بھی صاف رکھو، گھر صاف رکھنے سے زیادہ پہلے دل صاف رکھو۔ سسرے کو باپ سمجھو، ساس کو ماں سمجھو، نڑن کو بھان سمجھو۔ 19-20 ہوتا کوسا آج تک کی نیوز میں آ جاتا ہمارے گھر کا حال، انڈیا ٹی وی میں آ جاتا، پیپرہ میں آ جاتا۔ چھوڑ ڈالو، بکے تو بکے، کیونکہ ہر عمل کرنے والے کو اللہ بدلہ یا جنت دیتے ہیں، صبر کرنے والے کو بدلہ بھی نہیں جنت بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتا بھی ہے تو وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سجاتے ہیں، اخروی زندگی کو بھی سجاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں، الحمدللہ میں بہت قریب سے دیکھا ہوں اور بہت قریب میں دیکھا ہوں۔ میں پہلے ہی بتا دیا ابا کے دوستوں میں سے ہی، لیکن بہت قریب میں دیکھا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا مزاج عطا فرمایا ہے، دین کی کاموں میں وہ بہت آگے رہتے ہیں۔ ان کو چڑھا کر مجھے کیا بھی کرنا نہیں، لینا نہیں ہے۔ کبھی کسی کو پیچھے تعریف کرنا، کبھی کسی کی سامنے تعریف کرنا، لیکن مقصد اللہ کی رضا رہا تو گناہ نہیں ہے۔ ورنہ میں گھروں کی دعوتوں کو جانتے ہیں میرے ساتھیاں، وسیم صاحب جانتے ہیں، واحد صاحب جانتے ہیں، الیاس صاحب جانتے ہیں۔ میں عام طور پر کہیں زیادہ وقت نہیں میرے پاس اصل میں۔ اب دیکھو میں ابھی گھر کو بھی نہیں گیا، سیدھا ریلوے اسٹیشن سے یہاں آ گیا۔ اب پھر میں 8 بجے کی ٹرین سے پھر شولاپور مجھے جانا ہے، اور میں ارادہ بھی کر لیا تھا کل حیدرآباد میں رک جائیں گے، وہیں سے شولاپور چلے جائیں گے، بسوں کا مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا۔ لیکن حاجی صاحب کو وعدہ کر دیا میں، اس لیے کچھ بھی ہو جائے مجھے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھا گھر ہے۔ میں گھروں میں سب سے پہلے 2 چیزیں دیکھتا ہوں، ایک شرم و حیا کا ماحول ہے، دوسرا موت حیات ہے نا ہر گھر کے اندر، تو گھر میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو پھر ان کے غسل اور ان کے دیدار کا شریعت کے مطابق نظام ہونا، واسطو تو نہیں۔ اگر رکھیں گے تو ہمارے دھرم کا یہ واسطو، ہمارے دھرم کے 3 واسطو ہندسوں، ایک باتھ روم قبلے کی طرف نہیں رہنا، دوسرا گھر کے اندر شرم اور حیا کا ماحول رہنا، تیسرا مر گئے تو میتاں کو باہر نہیں اندر کا انتظام ہونا۔ اسے وہاں کچن رہنا، وہاں بیڈ روم رہنا، وہاں ہال رہنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اور ہر مومن مسلمان کے گھر کے اندر برکت کو فیصلے فرمائے، پیار و محبت کے فیصلے فرمائے، ادب اور احترام کے فیصلے فرمائے۔ قرآن کی تلاوت ہمیشہ رکھو، ذکر پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، ادب اور اخلاق سے، غیبتوں سے بچو، ٹی ویوں سے بچو۔ ایک صاحب بولے کہ حضرت تمہارا بیان سن کو میں گھر سے ٹی وی نکال دیا۔ میں بولا ٹی ویوں کا دور نہیں، موبائل کا دور ہے، موبائل نکالو۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ خطرہ شراب بھی شراب ہے، باٹل شراب بھی شراب ہے، تو بڑی اسکرین بھی ٹی وی ہے، چھوٹی اسکرین بھی ٹی وی ہے، بچو اس کے بجائے ذکر عادت بنا لو۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب سے گزارش کر کے میں خود آؤں گا رمضان کے بعد، تو ایسا موقع مل جائے تو پھر ایسے ہی دین کی ضرورت ہے اس وقت ان باتوں کو۔ میں تو ہر جمعہ پچھتاتا ہوں، بھائی صاحب بھی پریشان ہیں، ایسے باتیں جمعے میں بولتے نہیں نا حضرت تمہیں بول کر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جمعے کے ماحول ان باتوں کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، حالات کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ ورنہ کتنے اعمال ہمارے گھر کے باہر کے ایسے ہیں جس پر ہمیں 1% بھی عمل نہیں کر رہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔